السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میری سوچ یا دین اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے طرف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا۔ اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تین معاملات ایسے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے ہیں اور ہر وقت ہم ان میں گھرے رہتے ہیں، اور ان میں ہم کیوں صحیح فیصلے نہیں کر سکتے؟ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سنت سے، سیرت سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ سنت سے وجود باری تعالیٰ کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے اور ہم وہاں سے اپنا تعلق کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ، جنہوں نے ایتھیزم پہ، الحاد پہ کام کیا ہے، دعوت کے کام سے منسلک ہیں، اور ان سے چل کر ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ سنت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری ہے، اس کے اندر سارے واقعات بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ نے زندگی میں کیا، جو بھی آپ کو واقعات درپیش آئے، وہ سب اس کے اندر ہیں۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس سے ذرا تھوڑے اور نیچے کے لیول پہ آ جائیں تو آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا کیا طریقہ تھا، تو جو آپ کا طریقہ تھا اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور آپ کے الفاظ جو ریکارڈڈ ہیں، محدثین نے جو ریکارڈ کیے ہیں، وہ حدیث کہلاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اگر یہ فرق پتہ ہوگا تو جیسے کئی دفعہ آپ کوئی سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں اور انداز ہوتا ہے، لیکن لوگ کئی دفعہ احادیث کو بھی اسی لیول پہ لے لیتے ہیں، تو یہ ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم آج بات کر رہے ہیں سنت کی، تو سنت کی کیا اہمیت ہے؟ سنت کی اہمیت ہماری زندگیوں میں قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فرمایا، تو وہ سنت ہی سے ہوگی نا۔ اور اسی طرح سے بہت سی جگہوں پر، ایک جگہ پر تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اتھارٹی پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور آپ کو ہم نے بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں۔ تو وہ کتاب، ورنہ ایسے تو کوئی میڈیکل کالج میں داخل ہوگا، استاد سے پڑھے گا تو وہ کھل کے چیزیں سمجھ آئیں گی نا، تو وہ ڈاکٹر بنے گا۔ گھر میں کتابیں رکھ کے اور اس کو چاہے وہ کتنا بھی پڑھ لے تو اس کو تو ڈگری نہیں ملے گی، نہ وہ سرٹیفائی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سے اسلام سرٹیفائی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اسی طرح ہم سب کے سامنے ایک اوپن فورم کی طرح رکھا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ہم میں سے کوئی شخص بھی ہو جتنا بھی آنیسٹ ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم ایک سٹیج پہ آ کے پسند نہیں کرتے، اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، لاک کر لیتے ہیں، اور اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ضرور، چاہے وہ حلال ایکٹیویٹیز بھی ہیں، وہ ہم اپنی کمفرٹ زون میں جا کے کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پرائیویٹ میٹرز بھی جو ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں، لوگوں کو سکھانے کی خاطر۔ بالکل۔ اچھا، لیکن ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے اگر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا چاہیے، تو لوگوں کی وہ جیسے کہتے ہیں نا، آنکھیں یوں چڑھ جاتی ہیں، اور لوگ ہم سے ذرا سا ڈسٹنس پہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے مسلمان آ گئے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جو کالج یونیورسٹی کے ہوتے ہیں کہ ماما آپ کی تو بہت ٹنل ویژن ہے، آپ نے تو دنیا ہی نہیں دیکھی، آپ پتہ نہیں کس وہ جو ہے دور میں رہ رہی ہیں اور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ ایسا سٹائل کیوں لوگوں کا ہو جاتا ہے سنت کے بارے میں؟ ایک تو پروپیگنڈا بہت کیا گیا ہے سنت کے خلاف، اور دوسرے یہ کہ کچھ کم فہمی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے فوائد کا پتہ نہیں ہے۔ ایک یہودی تھا نا جس نے ذرا اسی طرح کی ٹون میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اچھا تمہارے نبی تمہیں اپنے آپ کو ریلیو کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے بہت کانفیڈنس سے کہا تھا کہ ہاں، وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھنا، اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں
کہ 3 سے کم پتھر نہیں استعمال کرنے، اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہڈی اور گوبر نہیں استعمال کرنا. He was very confident کہ ہمیں تو اپنی زندگی کے سب سے پرائیویٹ میٹرز میں ہمیں یہ بھی پتا. آپ سوچیں اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہوتا یا آپ کی یہ سارا چیز ریکارڈ نہ ہوئی بھی ہوتی اور وہ صحابی بچے جو ساتھ تھے وہ نہ بتاتے کہ آپ نے مجھے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ پتھر لاؤ، میں لایا، آپ نے گوبر پھینک دیا کہ نہیں یہ نہیں استعمال کرنا، تو ہم لاسٹ ہوتے ٹوٹلی. بالکل ہمیں تو طہارت بھی نہ آتی. جیسے ایک اور واقعہ آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے وہ ایک گروپ کے ساتھ کہیں گئے اور ان کا نوالا گن گیا اس مجلس میں، اور جب وہ اٹھا کے کھانے لگے تو کسی نے ان کو روکا کہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت برا لگے گا، اگینسٹ مینرز اینڈ ایٹیکیٹس. تو انہوں نے کہا کہ میں دنیاوی لوگوں کے لیے کہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. تو یہ وہ ایک کانفیڈنس ہے جو ہمیں چاہیے ہے اس وقت. تو یہاں سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سنت کو فالو کرنے سے اور سنت پہ چلنے سے انسان کو دین میں کیسے استقامت ملتی ہے؟ دیکھیں سنت جو ہے نا وہی تو دین ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں نے ایک بڑی اچھی سی کوئی کسی نے لکھی ہوئی تھی کہ وہ سنت کو اس لیے فالو کرتے تھے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہم ایمان کے اس لیول پر ہیں کہ ہم سنت کو چھوڑ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے. ہم صرف ایک بس وہ فرائض کا لیول بھی جو ہے نا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنہ مؤکدہ بھی لگائی ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سنت ہی تو دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہم دین کو اپلائی نہیں کر سکتے اپنی زندگیوں میں. جیسے ایک دفعہ میں کسی گیدرنگ میں تھی استاد کے سامنے اور بار بار اس طرح کے سوال آ رہے تھے کہ لوگ یہ بدعت کرتے ہیں، لوگ یہ کام غلط کرتے ہیں، لوگ یہ چیز کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو سمجھائیں. تو انہوں نے اتنی ریمارکیبل بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں صبح سے شام تک صرف سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اور انہوں نے ایک قسم کا ہمیں نا جرنی کروایا کہ آپ صبح اٹھ کے کیا کریں گے، صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھیں گے، پھر کیا ناک کیسے جھاڑیں گے، پھر واش روم میں کیسے جائیں گے، پھر کیا کیا کریں گے، کیا کیا نہیں کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، سفر کیسے کریں گے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کون سی دعا، اترتے ہوئے دعا، اسی طرح لباس کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا جو ہے. پھر اس کے بعد مطلب آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسا سلسلہ تھا سارے دن کا. اور جب ہم اینڈ تک پہنچے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بھرپور دن گزرا، اور اس دن میں دعائیں بھی ہو گئیں، اس میں سارے کام بھی ہو گئے، اس میں عبادات بھی ہو گئیں، اور اس میں ایک کوئی نیگیٹو ویو کہیں سے نہیں آئی. آپ دیکھیں کہ ہم جو اس ساری چیز میں ایک ایسپیکٹ کو نظر انداز کرتے ہیں نا وہ ہے برکت کا کانسیپٹ. اور وہ ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا ٹائم اگر اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. اگر ہمارے وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے تو اس میں برکت زیادہ ہوگی. بالکل وقت پھیل جائے گا، اس میں آپ زیادہ کام کر سکیں گے. ایکچولی لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، جیسے آپ نے شروع میں ڈیفائن کیا نا، پہلے تو سیرت نہیں پڑھی، پھر اس کے بعد احادیث کا بھی کبھی مطالعہ نہیں کیا. تو ہمیں ایسے فورمز اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر یہ ساری انفارمیشن لوگوں کو دی جائے. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نوجوان بچیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک سمر کیمپ کروا رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اگر میں آپ سے کہوں کہ چند جملوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور میں نے کہا آپ نے آنیسٹ تعارف دینا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے. تو ظاہر ہے وہ پہلے جھجکیں کہ ہم کیا بات کریں. پھر میں نے ان کو اپنے بارے میں اس طرح بتایا کہ جب میں آپ کی طرح ینگ تھی اور میں اس طرح سے اسلامک سٹڈیز میں ہی پڑھتی تھی اور میں قرآن کی باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، تو میرے دماغ میں آتا تھا کہ جیسے ہمارے کوئی بھی مسجد کے امام ہیں اور جس طرح سے وہ رہتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی ویسی ہی ہے. تو پھر سب کے ہاتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں بھی ایسی ہی امیج ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ اچھا چلیں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتی ہوں. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ایک ڈائنامک پورا ایک تھا ایسپیکٹس تھے، وہ سارے جب میں نے بتانے شروع کیے تو اینڈ میں وہ کہتی ہیں کہ ہماری پوری پرسیپشن بدل گئی. اسی طرح کسی نے ایک ریسرچ بھی کی ہوئی تھی کہ اکثر جب بچوں کی اسکول کی جو اسلامک اسٹڈیز کی بک ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے. بالکل. اور وہ بچے جو ہیں نا وہ کسی گڈریے کو دیکھ کے بس سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. کون سے ایسپیکٹس آپ سمجھتی ہیں کہ یوتھ کو اسپیشلی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانے چاہیے؟ دیکھیں ہر ایسپیکٹ بتانا چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا ہے نا کہ وہ بکریاں چراتے تھے تو پھر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بکریاں چرانے سے ان کی پرسنالٹی کیسے پالش ہوئی ہے. صحیح.
بکریاں چرانے سے کیا کیا فائدہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں. بالکل. تو آپ ان کو بتائیں، بلکہ اگر کسی اسکول کے پاس یہ وسائل ہیں تو وہ لے جائے بچوں کو اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے کہے کہ ذرا بکریاں چراؤ اور بتاؤ کہ تم نے اپنے اندر کیا کیا فیکلٹیز ڈیولپ ہوتی ہوئی پائیں. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز کرا کے دیکھیں بچوں کو. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو جو ہے نا، فیملی لائف کا پہلو بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اگر کہیں بھی بات کی جائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، پیار بھری باتیں کرتے تھے اور گھر کے کام بھی کر دیا کرتے تھے، تو لوگوں کی آنکھوں میں اتنی حیرت ہوتی ہے، ایک نیا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک نرم چہرہ بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عائشہ نے جو فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں کی خدمت میں ہوتے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا تو بالکل ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے ہمارے لیے تو اجنبی ہیں. تو یہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن ڈرا کی ہوئی تھی، اور پھر اپنے گھر والوں کی تربیت، پھر صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، پھر معاشرے میں عام مدینہ کے بچوں کے ساتھ کیسے تھے. بالکل ہر ایج گروپ کے لیے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا پھر ٹارگٹ کرنا چاہوں گی کہ طب نبوی پہ، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اسپیشلائزڈ ایریا ہے، اور وہی بات ہے کہ ایک تو عام معمولات ہیں کہ جی کیسے گزر رہے تھے، لیکن طب ایک اسپیشلائزڈ ایریا آ جاتا ہے، اسپیشلائزڈ فیلڈ آ جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں بھی بہت سی رہنمائی کی، اور ہمارے وہ جو سائنٹیفک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ طب پہ کافی حد تک یقین رکھتے ہیں. تو طب کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب میں جو بھی چیزیں بتائی ہیں نا، جو علاج بتائے ہیں، وہ بھی بذریعہ وہی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ نے اس وقت کے جو کلچر میں جو چیزیں رائج تھیں، ان میں سے کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں سے بتائی ہیں اور خود بھی استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کچھ انٹرسٹنگ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر بات کریں گے اس پہ مزید. ناظرین، ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے اور آپ کی ملاقات بھی اس دوران کروائیں گے حکیم منصور العزیز صاحب سے، جن سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ طب جو ہے اس کا پوری جو ہیلتھ ہے اور میڈیسن ہے اور ایسی جو ریلیٹڈ فیلڈز ہیں اس میں کیا اس کی اہمیت ہے اور کیسے اس نے اس کو امپیکٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی لیں گے ایک شارٹ بریک. محترمہ ڈاکٹر کمل قیصر صاحبہ، آپ کے سوال کے جواب میں یقیناً عوام کو بہت علم ملے گا اور ان کے معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. اور ہم اس کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں. پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں پیغام ٹی وی کا کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں. تو جہاں تک پہلے ہم طب کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ابن سینا سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ سوال کا کیا جواب ہے، تو ابن سینا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ طب انسانی بدن کے حالات کے علم کا نام ہے، کہ اگر وہ صحت مند ہیں تو انہیں صحت مند کیسے رکھا جائے، اور اگر ان کی صحت زائل ہو چکی ہے تو صحت کو کیسے لوٹایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں بہت کمپریہنسو یہ ڈیفینیشن ہے طب کے حوالے سے. صحت کی ڈیفینیشن جو WHO نے موجودہ سینیریو میں کی ہے، اس کے مطابق WHO کہتے ہیں ہیلتھ از دا نیم آف فزیو سائیکو سوشیو اسپرچول ہیلتھ. اور ہم کسی ایک چیز کو بھی ہیلتھ سے اگر نکال دیتے ہیں تو ہیلتھ کی دیوار منہدم ہو جاتی ہے اور ہیلتھ کی عمارت پوری کی پوری نیچے آ کے ڈھیر ہو جاتی ہے. فزیولوجیکلی ہم جب طب کا جائزہ لیتے ہیں اور ہیلتھ میں اس کی کنٹریبیوشن کا جائزہ لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی دور کا کوئی بھی انسان بیمار نہ ہوا ہو، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کی رہنمائی نہ کی ہو. اس لیے کہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا لکل داء دوا، کہ دیکھیں ہر مرض کے لیے ایک دوا موجود ہے. اور ایک جگہ فرمایا الا لکل داء شفا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہیلتھ کے لیے جو سبق پڑھایا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یثرب سے جو وباؤں کا گھر ہوتا تھا، آہستہ آہستہ امراض مٹتے گئے. اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب حارث بن کلدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ
یا رسول اللہ میرے پاس تو مریض ہی نہیں رہا، اتنے مریض ہوتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس مریض کیسے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تب کھاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فزیو، سائیکو، سوشیو، اسپرچول یہ چاروں دیواریں بہت اہمیت رکھتی ہیں، تب جا کے ایک سوسائٹی صحت مند ہوتی ہے. طب جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ابن سینا نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا حصہ وہ ہے جو نالج ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو فن ہے. اور فن کا وہ حصہ ہے جس میں مختلف امور سر انجام دیے جاتے ہیں، مثلا سرجری، دوائیوں کا بنانا، حجامہ کا کرنا، جھونکوں کا لگوانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فن کا حصہ بھی ابن سینا نے جیسا کہ کہا، یہ فن کا حصہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو یہ دونوں حصے علم اور فن ہمیں جس وراثت سے ملے ہیں وہ انبیاء کی وراثت ہے. اس لیے نوع انسانی نے میں کے صحت کے لیے جتنا کنٹریبیوٹ اس طب نے کیا ہے اتنا شاید کسی اور نے نہیں کیا. اچھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طب کے وہ کون سے امتیازات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طب جتنا کنٹریبیوٹ کرتے اتنا شاید کوئی اور کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. ہم اگر امراض کے ہیل اپ ہونے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے 3 میتھڈ ہیں. ایک ہے مینجمنٹ، ہیلتھ مینجمنٹ، جس میں ہم دوائی دیتے ہیں، وقتی طور پر علامات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. دوسرا ہے ٹریٹمنٹ، جس میں ہم علاج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری عمر کھانی ہے، چاہے کھانا کھاؤ نہ کھاؤ، یہ دوائی ضرور کھانی ہے، ورنہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ورنہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے، ورنہ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، منیمم دوائی اختیار کریں اور اپنے آپ کو صحت مند بنانے کی کوشش کریں. جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو کسی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہ ہوتا ہے ہیل اپ ہونا، ہیلنگ پروسیس ہونا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں طب میں ملتی ہے. یہ ساری باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ طب میں فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے، طب میں سرجری بھی ہوتی ہے، طب میں حجامہ بھی ہوتا ہے. اور ان سارے پروسیجرز کو اڈاپٹ کرنے کے بعد انسان یقیناً اس قابل ہو جاتا ہے کہ دوائی کے بغیر بھی جی سکے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے ان کلمات کو کوئی برا نہیں منائے گا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بس کافی ہوگا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچانے کے لیے ایک اچھی کنٹریبیوشن دے چکا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سنت سے ہم وجود باری تعالیٰ کا کیسے ثبوت لے سکتے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ام اسامہ. جی، آپ بات کر رہی تھیں کہ طب کی، اور طب میں سے کن کن ایسپیکٹس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بہت ہی جو انٹرسٹنگ چیز مجھے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ایک صحابی تھے جو ایک دوسرے صحابی کو ملنے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پیروں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے اور وہ ننگے پیر زمین پر چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی زمین پر ننگے پاؤں بھی چلا کرو. تو آج اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ بہت بڑا ہیلنگ ٹول ہے. ایک بالکل تھیراپی ہے مینٹل النس کے لیے. آپ کی کوئی پریشانی ہے، ایون کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب آپ پاؤں رکھتے ہیں اس پہ، اور وہ جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ کی پوری باڈی کے بہت سے ایریاز کی ہیلنگ ہوتی ہے. پتہ نہیں اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انگریڈینٹس رکھ چھوڑے ہیں کہ جو ہمارے اندر آ کے سلیپ ڈس آرڈرز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اگر آپ مارننگ واک یا شام کے وقت کسی وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے ننگے پاؤں بھی چل لیں. بالکل. اب اس کو ارتھنگ تھیراپی کہتے ہیں کہ ارتھ کے اوپر اس طرح سے چلو ننگے پاؤں.
صحیح. تو اور بھی اتنا کچھ کہ ہارٹ کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں جیسے دیکھیں ہمیں اجوا کھجور کا ملتا ہے, بالکل, پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کلونجی کا ملتا ہے, جی, پھر اس کے علاوہ ہمیں شہد کا ملتا ہے. جی بالکل. تو کلونجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے اس کے اندر, تو اس کو دیکھیں, اس کو ریسرچ کریں. اب تو تیل بھی اس کا بنتا ہے, اس کے بلیک سیڈ کے دانے بھی ہوتے ہیں. اچھا, میں نے ایک اور چیز بھی لوگوں میں دیکھی ہے کہ جب عام زندگی میں وہ ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں, ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کیسے یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہی بات ہے کہ پیچھے چلے جائیں اتنا, اور ہر کام دیا جلائیں اور خچر پہ جائیں اور اس طرح کے کام کریں. تو اس پہ جیسے ہی کوئی ان پہ ایسی مشکل آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, تو اور ان کو بتایا جائے کہ یہ طب نبوی سے ثابت ہے, تو وہ فوراً اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. میں اس کو اچھا عمل بھی سمجھتی ہوں کہ چلیں کہیں سے بھی ان کا دل کھل جائے اور ان کو کوئی ایسا اپرچونٹی ملے, لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ کیسے ہم ایفرٹ کریں کہ لوگ صرف اس کو شارٹ کٹ کے طور پہ کسی سنت کو نہ اڈاپٹ کریں. بالکل, اس کے لیے تو پھر پورا مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہوگا نا, ورنہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی کو اگر جادو ہو تو اس کو کہیں کہ آپ اجوا کھجور کھا لیں تو اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا, تو پھر وہ ضرور کھا لیں گے, کیونکہ فوری طور پر آپ کو ایک ٹینجیبل اس کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو اس کی ہیلنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو پورا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جن نبی نے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ طب بھی بتا دی ہے, تو آپ دیکھیں کہ اوور آل آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ آپ کے کتنے سچے خیر خواہ ہوں گے. بالکل. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہم اس سے آگے چلیں, اور ہم سنت میں ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پریڈکشنز بھی دی ہیں. جی, یعنی ہمارے لوگ جو ہیں اس سے بھی بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں اوور آل. نوسٹراڈیمس کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور لوگ ان کی پریڈکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیز پریڈکٹ کی, ڈیٹس تک انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں کہ اس ایئر میں یہ ہوگا اور دنیا کب ختم ہو جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے سورس کے ذریعے ہمیں کیا کیا پریڈکشن دی جو آج پوری ہو رہی ہیں. ایسی بہت سی پریڈکشنز موجود ہیں. میں تھوڑی سی بات طب کے حوالے سے ایک حدیث کی پہلے کرنا چاہوں گی. جی ضرور. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جو بیمار تھے, ایک قبیلے کے لوگ تھے, تو آپ ان کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے اور بخار ان کو تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم لوگ اونٹوں کے باڑے میں رہو اور اونٹوں کا پیشاب پیو. تو وہ انہوں نے پیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو ایک وہ مورس بکائے جو جن کے ذکر ہوتا رہتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر حمید اللہ سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا تھا, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ 1920s میں بھی ایک کوئی آدمی تھا کہ جو سیاح کے طور پر وہ عرب پیننسولا میں گیا, اور وہاں پہ اس کو یہی بخار ہوا, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 سال بخار رہا, اور میں پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے پوری دنیا میں علاج کروایا, اور اینڈ میں مجھے جرمنی میں کسی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تمہیں جہاں یہ بخار ہوا تھا نا وہیں جاؤ اور وہاں اس کا لوکل علاج پتہ کرو. تو میں وہاں پہنچا, تو وہاں کے ایک بدو نے مجھے ایک اونٹوں کے باڑے میں رکھا, وہاں مجھے اس نے یہی پلایا, اور پھر میں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو بخاری میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگلی جب لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جیسے طب نبوی میں ہے, تو وہ بڑا اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ کیسا علاج ہے, جبکہ آج کل کی جو لیٹسٹ میڈیکیشنز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے بہت سے انگریڈینٹس بہت سی ایسی جگہوں سے لے کر دوائیوں میں ڈالے جاتے ہیں جس کو وہ آرام سے پی رہے ہوتے ہیں. جی, مجھے تو یہ بھی کسی نے بتایا کہ جو آپ کی کیمو تھراپی ہے اس کے اندر بھی کیمل یورین جی بہت ایسی چیزیں جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں. جی, تو اب ہم پریڈکشنز کی طرف چلتے ہیں کہ وہ بتائیے گا کہ اس کا کیا سلسلہ ہے. پریڈکشنز جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, اور آپ کی ہوئی پریڈکشنز پوری بھی ہوئی ہیں. مثلا اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں, فار ایگزامپل ان میں آپ نے بہت کچھ پریڈکٹ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا. صحیح. اور اس میں کچھ ہیں جو وہ نشانیاں ہیں قیامت کی کہ جو ہو چکی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں 2 بڑے گروہوں میں جنگیں پریڈکٹ کی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ہو گئیں. بالکل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. وہ بھی ہو گیا. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری میں ہمیں نظر آئیں کہ وہ ہو گئی ہیں. کچھ ایسی ہیں کہ جو ہو رہی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گرو کر رہی ہیں, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جن میں جیسے جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی نہیں پتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائی تھیں قیامت کی, اور اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ ننگے پیر ننگے بدن والے چرواہے اب اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں آ جائیں گے. پھر اسی طرح سے یہ کہ لانڈی اپنے مالک کو جنے گی. تو یہ جو بلڈنگز خاص طور پر عربز جو ہیں, اسکائی اسکریپرز آپ دیکھیں کتنے بن رہے ہیں اور عربز بنا رہے ہیں. پھر دوسری طرف یہ دیکھیے کہ لانڈی اپنے مالک کو جنے گی, تو اس کی 2-3 انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں, لیکن ایک میجر انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی, بالکل ماں کی بات نہیں سنے گی, ماں اولاد کی لانڈی بنی ہوئی ہوگی, ان کی خدمتیں کر رہی ہوگی. پھر اسی طرح سے مختلف احادیث میں ہمیں پریڈکشنز ملتی ہیں, شراب عام ہو جائے گی, شراب کا نام تبدیل کر کے اس کے کوئی اور نام رکھ کے اس کو پیا جائے گا, آلات موسیقی سوشل ڈرنکنگ, آلات موسیقی بہت عام ہو جائیں گے, آرٹ اینڈ کلچر, زنا عام ہو جائے گا, فریڈم میرا اٹس مائی لائف, ٹھیک ہے, زنا عام ہو جائے گا, مرد ریشم پہنیں گے, یعنی اخلاقی جو چیزیں ہیں نا ان کا بہت زوال پذیر ہو جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور گھبرائے ہوئے اٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے گرتے دیکھ رہا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فتنہ نیم نہیں کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ روز ایک نئی چیز آ جاتی ہے جو ایمان کا ٹیسٹ ہوتی ہے روز. اور مجھے تو ان بچوں پر ترس بھی آتا ہے, اپنی یوتھ پر اور اپنے چھوٹے بچوں پر, کہ انہوں نے کس کس چیز کو ریزسٹ کرنا ہے, کس کس ٹیمپٹیشن کو انہوں نے ایمان کے لیول پر چیک کرنا ہے. یہاں پہ جو آپ نے بات کی نا کہ ان بچوں کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ, جیسے کئی دفعہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہم تو جب تمہاری عمر کے تھے ہم تو کھیلتے تھے, ہم تو گپ شپ لگاتے تھے. تو میں اکثر مدر سے پوچھتی ہوں کہ اگر اس وقت آپ کے پاس وائی فائی ہوتا, انٹرنیٹ ہوتا, یہ اسمارٹ فون ہوتا, کیا باہر جا کے کھیلتے؟ اب دیکھیں ابھی ہمارے ہاتھ میں بھی فون ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنے میسیجز چیزیں چیک کرتے ہیں, وی وانٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ. تو ہم ان بچوں کے ساتھ بالکل ہمدردی نہیں رکھ پاتے, اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ کتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اچھا یہ بتائے گا کہ اس مشکل وقت میں جو پریڈکشن ساری کی گئی ہیں اور ہمارے بچے یہ سب فیس کر رہے ہیں, تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اسی طرح ایسی احادیث میں کوئی رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب فتنے اتنے زیادہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتنے جب زیادہ بڑھ جائیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئسولیشن کا حکم دیا ہے, ان سے دور رہیں, بچا جائیں, اور ہر قیمت پہ دور رہیں. آپ دیکھیں آئسولیشن کا ہمیں اصحاب الکہف میں بھی ملتا ہے, وہ بھی, اور آپ دیکھیں اصحاب الکہف والوں کو یوسف علیہ السلام نے آئسولیشن, انہوں نے اپنے عزت بچانے کے لیے, آبرو بچانے کے لیے, اصحاب الکہف نے عقیدہ بچانے کے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے فتنے جب وہ اتنے حاوی ہو جائیں, تو ایک تو حدیث جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کر تو وہ نکل جائے گا اور وادیوں میں بارشوں کے مقام پر وہ اپنا گزارا کرے گا, اور وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. وہ ان جگہوں سے جہاں جو یہ رونق والے اور دن رات کے کئی ہیپننگ جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال لے گا. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں کسی کا بھی ساتھ مت دو. جیسے کوئی گروپس ہیں تو ان میں سے کسی کا بھی ساتھ مت دو, اور تم اپنی تلواریں کند کر دو, اور تمہارے لیے کسی کو جوائن کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ تم درختوں کی چھال کھاتے ہوئے تم مر جاؤ. یعنی اس طرح اپنے آپ کو دور رکھو, کہتے ہیں نا ریٹریو کر لو, پیچھے سے پیچھے چلے جاؤ. بالکل بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے, اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سنت سے وجود باری تعالیٰ کا ثبوت, اور میرے ساتھ ہیں ام اسامہ. جی آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کیا کیا پریڈکشنز ہیں, کیا کیا ہمیں بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سناؤں, اس سے بھی انسان کو اپنے اس وقت کے حالات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے
کہ تم لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دنیا کی اقوام تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑیں گی، اور جیسے کوئی دسترخوان پر جھپٹ پڑتا ہے بھوکا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ جو بچے جو ایتھیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو کبھی ایسی احادیث سنائی یا ان سے اس کے اوپر بات کی، ان کا کوئی ریئیکشن یا کیا ان کی سوچ تھی اس کے بارے میں؟ ایگزیکٹلی بہت جو بلیٹنٹ ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ کو اس طرح کا کوئی موقع نہیں دیتے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ کریں. لیکن ویسے جنرلی جن بچوں کو سنائی بھی ہیں تو بچوں کے مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں. صحیح، مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں. بعض بچے ڈر جاتے ہیں، بعض بچے بڑے انٹرسٹ سے بھی سنتے ہیں، اور بعض بچے پھر ذرا تھوڑا سا ان چیزوں کو کوسچن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بتانے سے بچوں کے رویوں میں تبدیلی بھی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ یہ تو وہی ہے نا. صحیح. اور وہی سے تبدیلی نہیں آنی تو پھر تو تبدیلی نہیں آنی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ماؤں کو یا جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو کیسے ان باتوں کو اپنے سسٹم میں ڈالنا چاہیے کہ جب ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہمیں یہ پریڈکشن دے دی گئی تھی اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو کیا ہم ویل پریپیئرڈ ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو اس کی اویئرنیس دیں کہ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، ویل پریپیئرڈ تو ہم نہیں ہیں. فار ایگزامپل ایک کیس سیناریو لے لیتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے فرینڈ کی شادی ہے اور وہ شادی پر بہت اس طرح کے فنکشنز ہیں کہ جو آپ نہیں چاہتی کہ بچہ اس پہ جائے، تو پھر یہ فتنے والی احادیث سنا تو دینا بچے کو. اگر وہ پھر بھی چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے اس وقت آپ کی بات، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات تو پڑ جائے نا. صحیح. کہ کسی سٹیج پر زندگی میں، اور میں آپ کو بتاؤں ان چیزوں کے سائیکولوجیکل اثر ہوتے ہیں. کیوں یہ سبلائم میسیجز دیے جاتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ ان میسیجز کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ میسیجز دے دیا کریں کہ ذہن میں ایک بات پڑ جائے، اس وقت فوری طور پر اگر وہ نہیں بھی مان رہا نا تو وہاں کی جو انجوائمنٹ ہے اس میں اس کے کمی آئے گی. اچھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ اکثر پیرنٹس ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈھیٹ ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آگے سے بحث کرتا ہے. میں بھی ان کو یہی کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں آپ نہ صرف تھاٹ جانے دیں، ایک وہ جو بیج ہے وہ لگنے دیں، اور اگر وہ جگہ نرم ہوگی اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو وہاں پہ ضرور ایک پودا لگے گا اور اچھا پھل بھی دے گا. ہم اپنے رب سے ایک اچھا گمان کریں. ہم اپنے رب سے اچھا گمان کریں. بالکل. اور کوئی نشانیاں جو آپ بتانا چاہیں؟ یہ تو وہ نشانیاں ہیں نا جو ابھی ہو رہی ہیں، اور جتنے بھی فتنے ہیں نا، چاہے یہ میڈیا کے فتنے ہیں، چاہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیکٹیولی اس حدیث کے اندر آ جاتے ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح نئے نئے فتنے آئیں گے. پھر وہ نشانیاں ہیں جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، وہ ہیں کہ جو قیامت کے بالکل قریب آئیں گی، جن میں کہ مثلاً یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. اب ان کے بارے میں لوگوں نے بہت سی تعویلیں کی، یہ وہ پتہ نہیں کون سی ریس ہے، کون ہے. یہ کوئی مخلوق ہے جس کا ہمیں نہیں پتا، وہ اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنا ہے. لیکن ہماری دنیا کی ٹیکنالوجی اگر اس کو نہیں دیکھ رہی نا تو سینگ از بلیونگ والے اس کا انکار کریں گے، حدیث اور قرآن پر ایمان والے اس کا انکار نہیں کریں گے. پھر اسی طرح سے سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال کا خروج، لینڈ سلائیڈز 3 ہونی ہیں بہت بڑی بڑی، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں ہونی ہے. اور پھر ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو وہ ہانک کر محشر کی جانب لے کر جائے گی. پھر زمین سے دابت الارض کا نکلنا جو ہے، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا کرونولوجیکل آرڈر ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ایسے ہوں گی لگاتار کہ، اور ان کے بعد قیامت اتنی قریب ہوگی کہ جیسے ایک شی کیمل ہے کہ جس کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، جو فل ٹرم پہ ہے، اور یہ نہیں پتا کہ رات میں اس کا بچہ ہو جائے یا دن میں ہو جائے. اچھا، اگر ایک بچہ ہے اس کو یہ ہم ساری جو ہیں نشانیاں بتاتے ہیں، میجر سائنس جو ہیں خاص طور پہ وہ بتاتے ہیں، اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے ریلیکس کشن پہ، اور اماں اس کی ابا اس کے بتا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور مسیح دجال نے آنا ہے اور آگے یہ ہونا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. لیکن آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. آپ ایسے ہی بہت زیادہ ٹینشن ڈال دیتے ہیں. تو ایسے بچے کو کیا بتایا جائے؟ اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا،
تم نے کوئی اس وقت تک جینا ہے یا تمہارا جو ٹائم ہے تمہیں کیا پتا کہ اس دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا ہے تو تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, جس دن ہم مر گئے ہماری تو قیامت قائم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل. اچھا, ان نشانیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ان کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے, یہی تو ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. کوئی ہمارے انٹرسٹ کے لیے یا ان کو نا, ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ بہت سے لوگ ان نشانیوں کو بس صرف ایک نا کہانی کے اور ایونٹس کے طور پر نا بس یہ پڑھتے رہتے ہیں. تھرل, ایگزیکٹلی, تھرل کے لیے پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں تھرل نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ ان نشانیوں کو آپ اس لیے پڑھیں کہ یہ میرے میں تو نہیں ہے کہیں. قیامت کے قرب کی جو علامات ہیں, قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اشرار الناس پر قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہوگا ان کو اس سے پہلے اٹھا لیں گے. وہ جو زلزلہ ہے نا قیامت کا جب قائم ہونا ہے وہ ان لوگوں پر قائم ہونا ہے جن کی اللہ کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں. تو پرواہ اللہ کو کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے. تو آپ نے اگر قیامت کی نشانیاں پڑھنی ہیں یا پڑھانی ہے تو اس میں اس عنصر کو ضرور شامل رکھنا ہے کہ میرے اندر تو نہیں ہے کہیں یہ. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے کالج یونیورسٹی کے لیول پہ بتانی چاہیے, بچوں کو پڑھانی چاہیے؟ بالکل, لیکن اس ایسپیکٹ سے پڑھانی چاہیے. صحیح. اچھا, یہاں پہ ہم تھوڑی سی مختصر یہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کافی کمپریہنسو طریقے سے سمجھا. مجھے ایک چیز جو بہت اپیل کرتی ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو نبوت سے پہلے تھا, یعنی ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہوگا, والدین کا بھی یہی حال ہے, ٹیچرز کا بھی یہی حال ہے کہ کس دن بچہ قرآن تھامے گا, کس دن مسجد جائے گا, نماز پڑھے گا, لیکن اس سے پہلے کی جو پریپریشن ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی. 2 القاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے, صادق اور امین, وہ تو نبوت سے پہلے کے ہیں. وہ نبوت سے پہلے کے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں پہ یہ فوکس کرنا شروع کر دیں بچپن سے کہ ان کو یہ 2 کوالٹیز اچھی طرح سے ان کے اندر انسٹل کریں, تو یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم صدق کی بات کریں, صادق ہونے کی بات کریں, تو اس میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی اور کیسے آپ کے دیکھیں گی کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اس پہ کام کریں؟ دیکھیں, سچ اور امانت داری, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان کا ایک بہت لازمی جز ہے. صحیح. آپ اس کو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جائے, تو آپ ذرا منافق کی علامات پر غور کریں کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے, ایک تو سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے کہ بما کانوا یکذبون, کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے. پھر اسی طرح سے یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ان کی خصلت میں یہ 2 چیزیں موجود ہیں, جھوٹ اور بددیانتی. اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے بعد تو کیا, نبوت سے پہلے بھی ان کو الصادق اور الامین کہتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان نشانیوں کو دیکھیں جو منافق کی ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے, اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ کرے. تو یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں کہ جو نفاق ہیں, جو نفاق کی طرف لے کر جاتی ہیں اور آپ کے ایمان کو یا تو کمزور کریں گی, اور اگر آپ ان خصلتوں پر پکے ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان کی بجائے آپ کے دل کے اندر نفاق جو ہے وہ سرٹیفائی ہو جائے گا. اچھا, یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. 7 سال کا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے, 10 سال کا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بچے کے جھوٹ بولنے کی؟ وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں. سٹیمولس جو ہے وہ ماں باپ خود بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی بن جاتے ہیں. بعض اوقات بچوں کے سامنے ہی کوئی ایسا بڑا ہی کنوینئنٹ سا لٹل وائٹ لائے بول رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ بچے نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا. صحیح. پھر اسی طرح سے جو بچہ دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اس کو, جیسے ٹی وی وغیرہ سے, وہاں سے اس کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مل رہا ہو کہ ایک جھوٹ بولنے سے انسان فوراً ایک مشکل سچویشن میں سے نکل آتا ہے. یہ تو بہت دکھاتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو ہو سکتا ہے یہ بولنے سے آسانی ہوگی. لیکن سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ پیرنٹس اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو نہیں بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے. اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اس پہ
تو بچہ اس ڈر سے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو مجھے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی، میں مشکل میں ہوں، میں جھوٹ ہی بول کے یہاں پہ جان چھڑا ملے گی، بالکل مجھے سزا ملے گی۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا رکھا ہے۔ بچوں کے ساتھ انتہائی نرمی کا معاملہ تھا آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گال پیٹ کرتے تھے، اور اس پیار ہی پیار میں جیسے دیکھیں حضرت انس بن مالک 10 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا اور وہ نہ کیا انہوں نے اور وہ کھیل میں لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان پکڑ کے ذل اذنین کہا کہ تم کانوں والے، یعنی مطلب یہ تھا کہ تم پیار محبت سے معاملہ کیا، اور ہر طرح آپ کا یہی طریقہ تھا، تو پھر کوئی ڈرتا نہیں ہے غلطی کر کے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین یہاں پہ ہمیں بہت سے ایسپیکٹس جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھ آتے ہیں، اور میرے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے، جس میں آتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اگر ہم یہ دو فارمولے اپنی زندگی میں رکھ لیں، ایمان اور تقوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جو ہمیں ایمان بھی سکھاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بھی سکھاتا ہے۔ ہم کام کریں گے تو ہماری زندگی میں وہ برکات ہوں گی جو شاید ہم جو دنیا کی بھاگ میں دوڑ میں آگے لگے ہوئے وہ ہمیں حاصل نہ ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔